व्यूअर्स, क्या दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत को ईरान की छोटी छोटी कश्तियां घुटने टेकने पर मजबूर कर रही हैं? क्या चंद तेज रफ्तार मॉस्किटो बोट्स वाकई ही अमरीकी जंगी जहाजों के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी हैं? और क्या आबनाए हुर्मुज़ में शुरू होने वाली ये खामोश जंग पूरी दुनिया की मईशत को हिला देने वाली है? मशरिक़ वुस्ता के पानियों में इस वक्त एक ऐसी खतरनाक जंग जारी है जिसमें ना एटम बम इस्तेमाल हो रहे हैं, ना बड़े बहरी बेड़े आमने सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी सुपर पावर अमेरिका शदीद दबाव का शिकार दिखाई दे रहा है। एक तरफ दुनिया की जदीद तरीन अमरीकी नेवी अरबों डॉलर्स के जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जदीद रडार सिस्टम्स, और दूसरी तरफ ईरान की छोटी तेज रफ्तार सस्ती मगर इंतहाई खतरनाक कश्तियां, जिन्हें दुनिया मॉस्किटो फ्लीट्स यानी कि मच्छर बेड़ा कहती है। ये वो कश्तियां हैं जो समुद्र में अचानक नमूदार होती हैं, हमला करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। ना उन्हें आसानी से रेडार पकड़ पाता है और ना उनका अगला कदम कोई समझ पाता है। आबनाए हुर्मुज़, जहां से दुनिया के तेल की शहरक गुजरती है, आज खौफ, धमाकों, मिसाइलों और नाकाबंदी की अलामत बनती जा रही है। व्यूअर्स, जहाज रुक रहे हैं, इंश्योरेंस महंगी हो रही है, आलमी मंडियां लरस रही हैं और दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि अगर ये रास्ता मुकम्मल बंद हो गया तो फिर क्या होगा। अमेरिका दावा करता है कि उसने ईरान की बहरी ताकत खत्म कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ईरान वाकई ही कमज़ोर हो चुका है तो फिर चंद छोटी कश्तियां पूरी दुनिया की सुपर पावर को इतना परेशान क्यों कर रही हैं? आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ईरान का मॉस्किटो फ्लीट आखिर है क्या, कैसे ये छोटी कश्तियां अरबों डॉलर के अमरीकी जंगी जहाज़ों के लिए खतरा बन चुकी हैं, क्यों आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी तकरीबन मफलूज हो रही है, और क्या वाकई ही ईरान समुंदर में गोरीला वॉर लड़कर अमेरिका को मौशी तौर पर शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। तो व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये दावा किया है कि उन्होंने ईरान की बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और उसे सिर्फ मशीन गन से लैस छोटी कश्तियों तक ही महदूद कर दिया है। ताहम तज्जियाकारों के मुताबिक ये छोटी कश्तियां, जिन्हें मगरबी माहिरीन बाज़-औक़ात मॉस्किटो फ्लीट यानी कि मच्छर बेड़े का नाम देते हैं, अपनी छोटी जिसामत के बावजूद मौसर और ख़तरनाक साबित हुआ है। कई माह से यही कश्तियां आबनाए हुर्मुज़ में शदीद खलल का बायस बन गई हैं। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की अहम तरीन आबी तिजारती गुज़रगाहों में शुमार होती है, जहाँ से बड़ी मिकदार में आलमी तेल की तरसील भी होती है। वेर्स माहरीन के मुताबिक ईरान इस हिकमत अमली के ज़रिए आलमी मईशत को मुतासर करने और वाशिंगटन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो तेहरान के खिलाफ अपनी जंगी पॉलिसी तर्क कर दे। ताहम सवाल ये है कि ये मॉस्किटो फ्लीट या मच्छर बेड़ा दरअसल क्या है और किस तरह अपने महदूद वसाइल के बावजूद इतना मौसर और ख़तरनाक साबित हो रहा है। व्यूअर्स, मॉस्किटो फ्लीट या मच्छर बेड़ा ऐसी छोटी मगर तेज़ रफ्तार कश्तियों का ग्रुप होता है जो तादाद और रफ्तार की वजह से बड़ी बहरी ताकत को भी मुश्किल में डाल देता है। ईरान के मच्छर बेड़े की बुनियाद सन 1980 की दहाई में ईरान इराक जंग के दौरान रखी गई थी। अगरचे उस वक्त ईरान इराक के साथ हालत जंग में था, लेकिन सन 1980 की दहाई में होने वाली टैंकर जंग के दौरान लड़ाई खलीज फारस तक फैल गई, जिसके नतीजे में तेल बरदार जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका को भी मुदाखलत करना पड़ी थी। अमरीकी बहरिया के साथ झड़पों में ईरान की रिवायती बहरी कुव्वत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद छोटी कश्तियों पर मुश्तमिल बेड़ा ईरान की एक ऐसी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा बन गया जिसका मकसद ताकतवर बहरी कुव्वतों का मुकाबला करना था। ये बेड़ा ईरान की वसी तर अस्करी हिकमत अमली का एक हिस्सा है जिसमें मिसाइल, ड्रोन, बारूदी सुरंगें और पड़ोसी ममालिक में उसके इत्तेहादी ग्रुपों के हमले भी शामिल हैं। ईरान के सीनियर मुशीर सईद गुलकार कहते हैं कि ताकतवर पासदाराने इनकलाब के ज़ेर इंतज़ाम ये बेड़ा रिवायती बहरी जंग के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसका मकसद तंग करना, जत्थों की सूरत में हमला करना, दुश्मन को उलझाना और जहाज रानी में खलल डालना है। वो मज़ीद ये कहते हैं कि IRGC जानता है कि वो रिवायती बहरी जंग में अमेरिका को शिकस्त नहीं दे सकता। इसीलिए ईरान की हिकमत अमली ये है कि खलीज से गुजरने वाले माल बरदार जहाज़ों की मालिक कंपनियों के लिए खतरात और अखराजात बढ़ा दिए जाएं, कमर्शियल ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जाए और आबनाए हुर्मुज़ को ज़्यादा खतरनाक बना दिया जाए। व्यूअर्स, माहिरीन के मुताबिक इस बेड़े की हिकमत अमली में तजारती जहाज़ों के करीब फायरिंग, समुंदर में बारूदी सुरंगें बिछाना और मुख्तलिफ समतों से तेज़ रफ्तार कश्तियों के झुंड की सूरत में हमले शामिल हैं। ये
چھوٹی تیز رفتار کشتیاں عام طور پر مشین گن، راکٹ یا اینٹی شپ میزائلوں سے لیس ہوتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی کشتیاں ایران میں تیار کی گئی ہیں، جبکہ کچھ کو عام ماہی گیری کے لیے استعمال ہونے والی کشتیوں سے تبدیل کر کے جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ واشنگٹن میں قائم ہڈسن انسٹی ٹیوٹ کے ماہر کین کاسا پوگلو کے مطابق یہ کشتیاں سستی ہوتی ہیں اور آسانی سے دوبارہ تیار یا تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کم لاگت میں تجارتی اور فوجی جہازوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اور عالمی سمندری معیشت پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد واشنگٹن پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ تہران کے خلاف جنگی پالیسی ترک کرے اور مستقبل میں حملوں سے گریز کرے۔ ان کشتیوں کی ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ پانی میں بہت نیچی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ریڈار پر انہیں دور سے دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی مؤثر نگرانی کے لیے مسلسل ڈرون، ہیلی کاپٹر یا گشت کرنے والے طیاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بیڑے کا درست حجم معلوم نہیں، کیونکہ بہت سی کشتیاں ایران کے جنوبی ساحل پر غاروں اور زیر زمین سرنگوں میں چھپا کر رکھی جاتی ہیں۔ تاہم اندازہ یہ ہے کہ ان کی تعداد 500 سے لے کر 1000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ویئرس ایرانی حکومت وقتاً فوقتاً اس ماسکیٹو بیڑے کے ساتھ بڑی بحری مشقیں بھی کرتی رہتی ہے۔ تجزیہ کار اکثر ایران کی اس حکمت عملی کو سمندر میں گوریلا وار یا جنگ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ سید گلکار کے مطابق اگرچہ امریکی بحریہ کھلے سمندر میں سامنے آنے والی ایرانی تیز رفتار کشتیوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن پاسداران انقلاب آمنے سامنے آنے اور کھلے تصادم سے گریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاسداران انقلاب براہ راست ٹکراؤ سے بچتے ہیں اور اس کے بجائے اچانک حملہ کر کے نکل جانے کی حکمت عملی، جتھوں کی صورت میں حملے، بارودی سرنگیں، ڈرون میزائل اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے امریکی اور تجارتی سرگرمیوں کی لاگت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران اپنی تباہ ہو جانے والی کشتیوں کو تیزی سے اور کم خرچ میں دوبارہ تیار کر سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تجارتی جہازوں کے تحفظ کے لیے مہنگے بحری جہاز اور طیارے تعینات کرنا پڑتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایران ہمیشہ جنگی جہازوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ صرف خطرے کا تاثر پیدا کرنا بھی کافی ہوتا ہے۔ اس سے انشورنس اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور کمپنیاں اس راستے سے گزرنے سے گریز کرنے لگتی ہیں۔ یہاں تک کہ سمندر میں بارودی سرنگوں کا محض خدشہ بھی جہاز رانی کی رفتار کو کم کر دیتا ہے یا اسے عارضی طور پر روک دیتا ہے، کیونکہ بارودی سرنگوں کو صاف کرنا ایک سست اور وقت طلب عمل ہوتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی جنگ سے قبل کی سطح کے مقابلے میں انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ ریئل ٹائم نگرانی کے پلیٹ فارم ہرمز اسٹریٹ مانیٹر کے مطابق اس وقت روزانہ تقریباً 10 جہاز اس آبی راستے سے گزرتے ہیں، جو معمول کے 60 جہازوں کی اوسط یومیہ تعداد کا تقریباً 8% ہے۔ برطانیہ کی رائل نیوی کے علاقے میں تعینات ٹیم کے مطابق مجموعی بحری ٹریفک جنگ سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں 90% سے بھی کم ہو چکی ہے۔ ویئرس 8 اپریل کو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد سرگرمیوں میں کچھ دیر کے لیے اضافہ دیکھا گیا تھا، تاہم چند ہی دن بعد امریکہ کی جانب سے ایران سے آنے جانے والے سامان پر اپنی پابندیاں نافذ کرنے کے بعد یہ بحالی دوبارہ ختم ہو گئی۔ ادھر آبنائے ہرمز میں حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشن سینٹر نے، جو عالمی جہاز رانی کے راستوں کی نگرانی کرتا ہے، انہوں نے بتایا کہ ایک مال بردار جہاز کو قطر کے شہر دوحہ کے شمال مشرق میں تقریباً 23 بحری میل کے فاصلے پر نامعلوم میزائل نما شے نے نشانہ بنایا، جس سے جہاز میں معمولی آگ لگ گئی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بعد ازاں ایران کی خبر رساں ایجنسی فارس نے رپورٹ کیا ہے کہ مذکورہ جہاز امریکی پرچم تلے چل رہا تھا اور اس کا تعلق امریکہ سے تھا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے مطابق تقریباً 1500 جہاز اور 20,000 سے زائد عملے کے ارکان اس ناکہ بندی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل کی مقدار میں کمی کے باعث بعض ماہرین کے مطابق تاریخ کا سب سے بڑا تیل سپلائی بحران پیدا ہو گیا ہے اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ریکارڈ سطح کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ ویئرز دنیا اس وقت ایک ایسے خطرناک موڑ پر کھڑی ہے جہاں صرف میزائل، جنگی جہاز اور بم ہی طاقت کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حکمت عملی، معاشی دباؤ اور سمندر میں چھپی خاموش جنگیں بھی سپر پاورز کو ہلا رہی ہیں۔ ایران نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہر جنگ اربوں ڈالر کے جنگی جہازوں سے نہیں جیتی جاتی، کبھی کبھی چند چھوٹی کشتیاں بھی پوری عالمی طاقت کو بے بس کر دیتی ہیں۔ آبنائے ہرمز اب صرف پانی کا راستہ نہیں رہا ہے، یہ دنیا کی معیشت کی شیرک بن چکا ہے۔
اگر یہاں ایک چنگاری بھی بھڑکی تو اس کی آگ واشنگٹن سے لے کر بیجنگ، لندن سے لے کر دہلی اور خلیج سے لے کر یورپ تک ہر معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ آج امریکہ کے پاس طاقت ضرور ہے، لیکن ایران یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سمندر میں خوف پیدا کرنا بھی ایک ہتھیار ہی ہوتا ہے، اور یہی خوف اب عالمی منڈیوں، تیل کی قیمتوں اور عالمی تجارت پر سایہ بن چکا ہے۔ سوال اب صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کون جیتے گا، اصل سوال یہ ہے کہ اگر ابنائے ہرمز مکمل طور پر بند ہو گئی تو کیا دنیا ایک نئے معاشی طوفان کے لیے تیار ہے؟ کیا یہ ماسکیٹو فلیٹ واقعی ہی مستقبل کی نیوی وارفیئر کا نیا چہرہ بننے جا رہا ہے؟ اور کیا سپر پاورز اب اربوں ڈالر کے جنگی بیڑوں کے باوجود چند تیز رفتار کشتیوں سے خوفزدہ رہیں گے؟ آنے والے دنوں میں یہی پانی دنیا کی سیاست، معیشت اور طاقت کے نئے فیصلے لکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ جنگ صرف سمندر میں نہیں لڑی جا رہی ہے، یہ جنگ دنیا کے مستقبل پر لڑی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ولاگ سے بس اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔